السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر۔ آج ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی انتظامیہ کے حوالے سے، جس کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس پروپیگنڈا مہم کے کیا محرکات ہیں اور اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ، اس حوالے سے ہم اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی شہر اور اس کے گردنواح میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے، اور راولپنڈی اور اس کے گردنواح میں ہم جہاں پر بھی جائیں، جن رستوں پر بھی جائیں، ہمیں جو ہے وہ بل بورڈز آویزاں نظر آتے ہیں ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو راولپنڈی کے نواحی علاقے چکری روڈ پر درجنوں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جہاں پر آئے روز جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے راولپنڈی انتظامیہ کے لیے مختلف جو ہے وہ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ گزشتہ رات بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص قتل کر دیا گیا، جبکہ راولپنڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 25 افراد کو حراست میں لے لیا۔ یہاں پر بھی جو معاملہ تھا وہ راولپنڈی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ تھا، اور زمینوں کے معاملات میں جو ہے وہ آئے روز یہاں پر جو ہے وہ قتل ہوتے رہتے ہیں، اور اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 کے لگ بھگ جو افراد ہیں وہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے جو ہے وہ زمینوں کے حصول کے معاملات میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے جو ہے وہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے اور ایک نجی نیوز چینل کی جانب سے کچھ خبریں گردش میں ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں کیپٹن شعیب، انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں جلیل الرحمان، ان کو جو ہے وہ کام کرنے سے روکا۔ تو یقینی طور پر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، چونکہ وہ صرف ڈپٹی کمشنر کے پاس جو ہے وہ ریونیو کے معاملات نہیں بلکہ جو امن و امان کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو بطور ڈپٹی کمشنر وہ آرڈرز کر سکتے ہیں یا ڈائریکشنز دے سکتے ہیں اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کو کام کے حوالے سے۔ تو اس میں جو اصل معاملہ تھا وہ تھا چکری روڈ پر واقع ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ایولون سٹی۔ ایولون سٹی جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جس زمین پر واقع ہے، یہاں پر پہلے عبداللہ سٹی تھی، اس سے پہلے ایک اور سوسائٹی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ اس میں جو ایولون سٹی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر عامر کیانی اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل جو ہیں وہ بھی پارٹنر ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ اور جو تشہیر ہے وہ سوشل میڈیا پر اور جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان پر جاری ہے۔ یقینی طور پر جو ہے وہ یہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پنجاب حکومت اور اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے رول بنتا ہے، جیسا کہ ان کا یہ نعرہ ہے صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی۔ تو ایسی صورتحال میں جب تک اپروولز نہیں ہو جاتے، ایولون سٹی کو جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ راولپنڈی انتظامیہ اور ایولون سٹی کا چلیں ریونیو کے جو معاملات ہیں اور زمینوں کے معاملات ہیں اس میں تو تعلق بنتا ہے، لیکن چونکہ این او سیز، ایل او پیز اور اس کے علاوہ اگر یہ جو سوسائٹی ہے ایولون سٹی اس میں جو ہے اس نے کسی اور سوسائٹی کو بائی کیا ہے یا آکوپائی کیا ہے، تو یقینی طور پر جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جو ہے SCCP میں اس حوالے سے جو ہے وہ پارٹنرشپ کی جو ہے وہ جو ڈیڈ جمع کروائی ہوگی، اور اس میں جو ایسٹس اور جو لائبلٹیز ہیں سابقہ جو سوسائٹی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں جو ہے وہ متاثرین ہیں تو اس حوالے سے یقینی طور پر نیب یا FIA یا جو اینٹی کرپشن ہے اس کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ اس کا موجود ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ ہے، خاص طور پر جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کو تنقید کی زد میں لانا یا ایک کمپین چلانا یقینی طور پر جو ہے یہ ایک افسوسناک ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں عامر کیانی، اور اسی طرح جو سابق گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل، اور ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کا جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا گراف جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کو مزید احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور
پنجاب حکومت کو بھی خاص طور پر جو راولپنڈی کے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ گورننس کی بہتری کے لیے تو وہ احکامات جاری کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص افراد کو فائدہ دینے کے لیے راولپنڈی کی انتظامیہ پر اثر انداز ہونا یہ ایک انتہائی ایک جو ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے، اور اگر پورے شہر میں اور اس کے علاوہ اس کے گرد و نواح میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو درجنوں بل بورڈز ہیں وہ آویزاں نظر آتے ہیں جو کہ ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تشہیری مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ روز قبل ہماری ملاقات ہوئی کمشنر راولپنڈی ثاقب منان سے، اور ان سے ہم نے سوال کیا کہ آپ کے جو کمشنر آفس ہے اس کے احاطے میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بل بورڈز آویزاں کیے جاتے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، لیکن یہ میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اور اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو اصل مسئلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے ریونیو رپورٹ سے۔ دیکھیں، آر ڈی اے ٹی ایم میں یا کوئی بھی متعلقہ جو اتھارٹی ہے وہاں پر جب آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں اور اس کی پلاننگ پرمیشن، ایل او پی اور این او سی کے جو تمام معاملات ہیں وہ بیس کرتے ہیں کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس زمین کتنی ہے، جو کہ اچھا زمین کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کرتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جناب کیپٹن شعیب صاحب کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے اپنے جو اختیارات ہیں وہ تقویض کیے ہوتے ہیں ایک اور عہدے کو جس کو کہا جاتا ہے اے ڈی سی آر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو۔ تو ان دنوں جو اے ڈی سی آر راولپنڈی جو ہیں وہ عبداللہ محمود ہیں۔ تو جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور خاص طور پر جو ہم کہتے ہیں کہ جو بہت ساری جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اس حوالے سے ذمہ داری بنتی ہے یقینی طور پر آر ڈی اے کی، لیکن اس میں جو ہے وہ جو انتظامی جو سیٹ اپ ہے راولپنڈی انتظامیہ، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس زمین کتنی ہے اس حوالے سے جو ہے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب کمشنر راولپنڈی سے کہ وہ راولپنڈی کے تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے جو ایک ریونیو ریکارڈ ہے اس کو ازسر نو مرتب کریں اور اس کو ایڈورٹائز کریں، اور اس حوالے سے جو عوام الناس کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ کوئی اشتہار جاری کیا جائے یا اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی مہم چلائی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس جو ہے وہ کتنی زمین موجود ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی کا اس سے ہم بہت سارے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر اس کچھ روز قبل ہماری ملاقات جو اے ڈی سی آر عبداللہ ہے ان سے بھی ہوئی، ہم نے ان سے بھی جو ہے وہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں پوچھا، ہم نے پرزم ٹاؤن کے بارے میں پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح نیو میٹرو سٹی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نیو میٹرو سٹی ڈیلیور کر جائے گا، اسی طرح میگا سٹی بھی ڈیلیور کر جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اے ڈی سی آر کا جو عہدہ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریونیو رپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کام کریں، اور اس میں جو بھی قوانین بنتے ہیں، ایگریکلچر لینڈ کتنی ہے، نان کلٹیویٹڈ کتنی ہے، اور اس کے علاوہ جو لینڈ یوز جو ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے آر ڈی اے نے، ٹی ایم اے نے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اور اس سے قبل جو ہے وہ کس ہاؤسنگ سوسائٹی کی ریونیو رپورٹ جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، یہ جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس کافی زمین ہے، ہزاروں کنال زمین، بلکہ چکری روڈ پر ایک سوسائٹی بلو ورلڈ نامی ایک سوسائٹی، اس کے پاس جو کہا جاتا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق کم از کم جو ہے وہ 50,000 کنال سے تقریباً 1 لاکھ کنال زمین موجود ہے، لیکن ابھی تک ان کو جو ہے وہ این او سی نہیں مل سکا۔ تو اس میں ایسے کیا ایشوز ہیں، ان کے جو ریونیو کے کیا ایسے مسائل ہیں
کیا وہ امن و امان میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ تو راولپنڈی انتظامیہ کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو یقینی طور پر کلیئر کرنا چاہیے، جسٹس فار آل ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں جب راولپنڈی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پنپ رہی ہیں اور ایک مشروم گروتھ ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے جو ریونیو کے مسائل ہیں، خاص طور پر راولپنڈی کا جو اینٹی کرپشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر بھی دیکھا جائے کہ پٹواریوں کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہیں، اور اس حوالے سے جو انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ میں جو رد و بدل کے ذریعے سے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا، یا اس کے علاوہ جو سرکاری راستے ہیں ان کو جو ہے وہ مسمار کیا اور وہاں پر بلڈنگ تعمیر کی۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا ولایت کمپلیکس کا۔ اس حوالے سے ہم نے ڈی جی آر ڈی اے سیف انور جفا سے بھی ملاقات کی تھی کچھ روز قبل، تو اس حوالے سے میں نے کویسچن کیا تھا ان سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ولایت کمپلیکس کے حوالے سے جو سابق ڈی جی آر ڈی اے ہیں امارہ خان، انہوں نے جو ایف آئی آر دی تھی وہ بنتی نہیں تھی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو ایک ہی خسرے کا ایشو تھا اور اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ راولپنڈی کی غلطی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنی تصحیح کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ایشوز میں جیسے کہ پریزم ٹاؤن ہے، پریزم ٹاؤن کی دو مبینہ رپورٹس ہیں۔ ایک وہ رپورٹ ہے جو کہ سابق کمشنر راولپنڈی نور الامین مینگل صاحب نے جب ٹویٹ کی گرین ایریاز کے حوالے سے، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ اے ڈی سی آر کا عملہ متحرک ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹ جاری کی، جبکہ اس سے قبل 6 سے 7 ماہ قبل بھی ایک رپورٹ جو ہے اس کا انکشاف ہوا جب ہم فاٹا کے آفس میں گئے۔ وہاں پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، جو ڈائریکٹر کا چارج سنبھالے ہوئے ہیں، اظہر سعید اوان، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جو فائل دکھائی پریزم ٹاؤن کی، اس میں جو رپورٹ لگی ہوئی تھی اس میں وہ رپورٹ مختلف تھی۔ تو یہ جو تضاد ہے یہ بھی یقینی طور پر جو ہے وہ بطور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور اسی طرح جو اے ڈی سی آر راولپنڈی ہے ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ریونیو رپورٹس میں جو ہے جو بوگس رپورٹس جاری کی جاتی ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو قانونی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ اس قسم کے جو تضادات آ رہے ہیں، جیسے ایوالون سٹی کا جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں کنال زمین ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو این او سی نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ سارے کے سارے ایشوز ہیں، اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو کہ ایک انتہائی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں کیپٹن شعیب، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کمشنر ثاقب منان صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں بھی ہم نے اسی طرح کے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور خصوصاً ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے سوالات جو اٹھائے، اور خاص طور پر جو ماسٹر پلان ہے راولپنڈی کا اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آر ڈی اے یہ چاہتی تھی کہ جو تحصیل راولپنڈی ہے اس کا جو ماسٹر پلان اس کو پہلے کر لیے جائے تاکہ اربن اور پیری اربن والا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے، جبکہ ہماری یہ خواہش تھی اور ہماری یہ کوشش تھی کہ یہ والا جو معاملہ ہے اس کو جو پورا راولپنڈی ہے اس تک اس کو ریزالو کر لی جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے جو قانونی اور جو اس قسم کے جو مسائل ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی ہم جو ہے وہ کچھ مزید انکشافات کریں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ریونیو رپورٹس خاص طور پر جو اے ڈی سی آر اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی، اس حوالے سے اینٹی کرپشن میں کتنے مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے، اور اس کے علاوہ راولپنڈی کے جو ریونیو کے جو بڑے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہم مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ چند دن میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ بہت شکریہ۔